یعنی اگر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لیا جائے منوان، اور پھر جو آج کا فیصلہ اس کو مد نظر بھی رکھا جائے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اب، میں وہ چھانگا مانگا والا لفظ تو استعمال نہیں کروں گی، لیکن ہارس ٹریڈنگ کا ایک لفظ ہے جو عام ہے، زبان زد عام، وہ کر سکتی ہے حکومت اس طریقے سے، اور اسے ہم لیگل ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں ذرا تو بہتر ہوگا۔ نہیں فروا، بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں، سوال اس طرح بناتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بڑی معذرت سے یہ کوئی بات مناسب نہیں ہوتی۔ آپ یہ بات کریں کہ اگر آئین قانون سے ہٹ کے اگر کوئی آج کا فیصلہ ہے تو فیصلے کے بعد آپ تنقید کر سکتے ہیں اس پہ۔ اگر کوئی کیس ٹرائل کورٹ میں ہو، ٹرائل ہو رہا ہو، تو اس وقت آپ کے پاس محدود تبصرہ کرنے کا حق ہوتا ہے، مگر جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کھل کے اس پہ بات کر سکتے ہیں، جس طرح کہ میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں۔ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آج کا دیا جانے والا فیصلہ آئین قانون سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، اور اس وقت کا کیا گیا فیصلہ کیا اس وقت کی ضرورت کے تحت اس وقت کی حکومت کو سپورٹ کرنے کی خاطر یا اس وقت کے طاقتور حلقوں کی دباؤ کے تحت وہ فیصلے نہیں کیے گئے تھے؟ اور عدالتیں اگر دباؤ کے تحت یا خواہشات پہ مبنی فیصلے کرتی ہیں تو اس کے اثرات پاکستان پر منفی آتے ہیں، جو کہ آئے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج وہ بتائیں کہ جو 20 لوگوں کو پنجاب اسمبلی کے 20 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، جن کے ووٹ بھی اکاؤنٹ نہیں کیے گئے تھے، ان کا کیا گناہ ہے؟ کیا ان کو دوبارہ آپ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے جاوید لطیف صاحب۔ ظاہر ہے کہ وہ انڈو تو نہیں ہو سکتا، لیکن رہی بات احترام کی، کورٹ کے فیصلوں کا احترام ہم بھی کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جب پہلے 60A کی تشریح ہوئی تھی اس کو آپ نہیں مانتے تھے، وہ بھی میڈیا پہ بات ہوتی تھی۔ آج کے فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف نہیں مانتی، اس پہ بھی میڈیا پہ بات ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 5 جو قلعدم قرار دیا گیا تھا، عمر رضا بندیال صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میں یاد کرا دوں، وہ بھی تبھی موجود تھے، اور رات کو جب عدالت کھلی تھی ہم تب بھی احترام کرتے تھے، اور تب بھی احترام کرتے تھے کہ جب عدالت نے یہ کہا تھا جا کے 90 دنوں میں الیکشن کرائیں، اور پھر عدالت نے بیٹھ کے فریقین کو بٹھایا کہ جنرل الیکشن کرا لو، کوئی ڈیٹ نکال لو، تب بھی ہم احترام کرتے تھے۔ تو ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو فیصلہ آتا ہے ایک جماعت اس کا احترام کرتی ہے، دوسری جماعت اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جاوید لطیف صاحب، آپ بڑے سیانے سیاستدان ہیں، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں۔ یہ جو حکومت آئینی ترامیم لے کر آ رہی ہے، اور 63A کے فیصلے کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں، یا کہہ دیتے ہیں، زیوم کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ اب اس کے حق میں ووٹ ڈال دیں گے اور حکومت کی مشکل آسان ہو جائے گی، اور جو حکومت چاہ رہی ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو کوئی بھی میاں محمد شہباز شریف کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے گا، اور پھر آپ لوگوں کے اگر اراکین منحرف ہو گئے یہی اسی پیرامیٹر پہ، تو سر پھر کل کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ساڑھے نال غلطی ہو گئی یا زیادتی ہو گئی؟ نہیں، بات سیدھی سی ہے۔ دنیا بھر میں عدم اعتماد پرائم منسٹر پر یہ قانون ہے کہ نہیں؟ یا تو پھر آپ اس کو ختم کر دیں کہ کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور عدم اعتماد کیا جا سکتا ہے اگر، تو اس میں سے کچھ لوگ اس پہ عدم اعتماد کریں گے اس کی جماعت کے، دین آپ اس کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کر سکیں گے، ورنہ اپوزیشن کے پاس تو نمبر کم ہوتے ہیں، کم نمبروں سے وہ عدم اعتماد کیسے کر لے گی؟ اور اگر جو بندہ عدم اعتماد کر رہا ہے اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے اور ہوگی کہ میں ڈی سیٹ ہو سکتا ہوں، تو کیا وہ اگر اس چیز کو بھی قبول کر لیتا ہے کہ میں ڈی سیٹ ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، مگر ان کے خلاف میں عدم اعتماد میں حصہ لوں گا، تو آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا آیا ہے، کیا وہ عدلیہ آئین قانون کے مطابق کرتی آئی ہے؟ 2017 میں جو فیصلہ دیا گیا تھا، کیا وہ آئین قانون کے مطابق دیا گیا تھا؟ مگر اس وقت بھی آپ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ مان لیا۔ بھائی آپ فیصلہ مان رہے ہیں، مجھے فیصلہ منوایا جا رہا ہے، تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آپ 2/3 اکثریت رکھنے والے شخص کو بغیر عدم اعتماد کے آپ عدالت کے ذریعے بغیر کسی آئین قانون کے سہارا لیے آپ اس کو نکال دیتے ہیں، اقامہ پہ نکال دیتے ہیں۔ کیا یہ مناسب ہے؟ اور پاکستان کے اندر آج تک جتنے مارشل لا لگے،
کیا کسی آئینی عدالت نے روکا ہے اس کو، اس کا ہاتھ روکا ہے؟ بلکہ اس کو تحفظ دیا ہے ہمیشہ اس آئین کو، اس مارشل لا کو. نہیں، مارشل لا تو اٹ سیلف آئین کی توہین ہو گئی نا. وہ تو آتے ہی آئین کو ہی تو پہلے وہ ڈی ایکٹیویٹ کرتے تھے. وہ تو آئین کی تو پھر اس وقت حیثیت ہی رہتی تھی. لیکن ہاں جاوید لطیف صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ. ایک چھوٹا پوائنٹ لے لیں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ لے لیں. بالکل اچھی بات کی ہے کہ اقامہ پہ نکالا گیا تھا، اسے کنڈیم بھی کرنا چاہیے. پھر کنڈیم تو ہمیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی وہ اس کو کرنا چاہیے کہ کورٹ نے ٹل رائزنگ کہا تھا کہ جی آپ نااہل ہو گئے. اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں؟ میری بات سنیں، میں بڑا کلیئر ہوں. دیکھیں، ہم نے مختلف مواقع پہ ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بالکل صاف ہاتھ سے نہیں ہے. مگر کیا آپ یہ کہیں کیونکہ آپ نے یہ غلطی کی تھی میں نے بھی کرنی ہے؟ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں، ڈونٹ میک ون رائٹ. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے جاوید لطیف صاحب؟ وہ کہہ رہے تھوڑا صبر کر لیں، ویٹ کر لیں. کیوں اتنی جلدی آئینی ترمیم لانے کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم دیر سے آئے یا پہلے آئے، یہ 2/3 اکثریت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اور 2/3 اکثریت جو ہے بنے گی تو دین کوئی آئینی ترمیم آ سکے گی. اب 2/3 اکثریت لینے کے لیے ہاؤس سے ہی ممبر آئیں گے نا، ہاؤس سے ہی ووٹ ہوگا نا. وہ باہر سے تو ووٹ نہیں پکڑ کے لے آئے گا. اگر 2/3 لوگ تیار ہوں گے، نہیں، میں آپ سے سوال میں کر رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت بنے گی ان ممبران کی، تب آپ آئینی ترمیم کا بات کر سکتے ہیں. اور جب ہو جائے گی تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی سے لے کے آئے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ دیا، اور جس نے دیا کیوں دیا، یہ پھر بات ہو سکے گی. اس سے پہلے ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں اس پہ؟ ٹھیک. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2/3 کی تگ و دو ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ فورسی کر رہے ہیں، شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک میری معلومات ہیں تو مولانا صاحب کے جو تحفظات ہیں ان کو تو ڈریس کیا جا رہا ہے. اور میں آج بھی ان کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ آئین قانون کی تحفظ اور بالادستی کی بات کی ہے پارلیمان کے. اور ان کا جو کنسرن 2-4 چیزوں پہ تھا، اس پہ میرا بھی ہے، اس پہ ہر سیاسی ورکر کا ہے. اگر ان کو ڈریس کر لیا جاتا ہے جس طرح کے انسانی حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یا جس طرح دیگر ایشوز پہ کچھ آپ کا اس پہ اعتراض ہے ایکسٹینشن والے معاملے پہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن چیف جسٹس کو یا ان کی مدت کا تعین نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں اس پہ بھی بڑا کلیئر ہوں کہ اگر کسی ایک شخص کے لیے، ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے کوئی ترمیم لائی جاتی ہے تو اس کے کبھی بھی مثبت اثرات ریاست پہ یا ریاستی اداروں پہ نہیں آتے. اگر آپ سکم دور کرتے ہیں، اس سے بھلے زید بکر کو فائدہ پہنچتا ہو، جس طرح کے نیب کی ترمیم ہم لے کر آئے اس سے فائدہ یقیناً عمران خان کو پہنچا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئینی ترمیم درست تھیں، بھلے اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ملا ہے. تو